السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف اور میں آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تو آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ میں نے جتنی بھی پچھلی ویڈیوز بنائی ہیں جاپان کے ریلیٹڈ، ان کی ایک سمری کے لحاظ سے میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جاپان نے پچھلے 3-4 مہینے میں جو اپنی ویزا پالیسیز میں چینجز لائی ہیں، بہت میجر چینجز ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ میجر چینجز آئی ہیں، تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو کئی لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جاپان کے ریلیٹڈ ہی کیوں ویڈیوز بناتے ہو؟ تو دوستو اس کی کئی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگر ہم اپنے ایشین ملکوں کو دیکھیں، جو ہمارے انڈینز بھائی ہیں، جو ہمارے پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر بندے کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ کسی یورپ کنٹری میں جائیں پیسہ کمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یورپ کنٹریز میں اگر میں کمپیریزن کروں، یورپ کنٹریز میں جیسے شینجن کنٹریز ہو گئے جس میں کہیں یورپ کے ملک آتے ہیں، تو ان ملکوں میں سیٹلمنٹ بہت ایزی ہے، مطلب آپ وہاں پہ جا سکتے ہو، پیسہ اتنا زیادہ نہیں کما سکتے لیکن سیٹل ہو سکتے ہو آرام سے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ ان کی جو پاسپورٹ کی پالیسی ہے وہ بہت ایزی ہے، آپ کچھ عرصہ گزارو وہاں پر اور آپ کو پاسپورٹ وغیرہ مل جاتا ہے، وہاں کے سٹیزن سب شپ لے سکتے ہو آرام سے۔ سیٹلمنٹ مطلب مراد یہ ہے کہ سیٹلمنٹ ایزی ہے اور جو ہے نا پیسہ تھوڑا کم ہے۔ لیکن اگر ہم جاپان کا موازنہ کریں تو جاپان ایک بہت سٹرانگ اور پاورفل ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریسنٹلی آپ نے اگر پاسپورٹ کا سروے بھی دیکھا ہوگا تو اس میں جو جاپان کا پاسپورٹ ہے وہ دنیا کا نمبر 1 پاسپورٹ قرار دیا گیا، اور جو رینکنگ، جو پاسپورٹ کی رینکنگ جو کاؤنٹ ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پر کتنے ملکوں میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو پاسپورٹ جو ہے اس کی رینکنگ میں جاپان کا نمبر 1 رہا ہے۔ اگر میں دوسری بات کروں سیلریز وغیرہ کی، تو جاپان دنیا میں ٹاپ 10 ملکوں میں شمار ہوتا ہے جو بہت زیادہ سیلریز دیتے ہیں، بہت زیادہ ویج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیبر طبقے سے لے کر پروفیشنلز تک، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں سیٹلمنٹ کی بات، تو میں تھوڑا سا اس کو مڈل لیول پہ رکھوں گا، کیونکہ جاپان میں سیٹلمنٹ تھوڑی سی مشکل ہے، ان کے کچھ سرٹنس پروسیجر ہوتے ہیں، جیسے آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو زبان سیکھنی ہے، آپ کو کچھ اور لیگل ڈاکومنٹ فل کرنے ہوتے ہیں، تب آپ کو سیٹلمنٹ ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو پیسہ کمانا ہے، تو دوستو جاپان از اے بیسٹ آپشن فار یو۔ جاپان ایک بہت اچھا آپشن ہے، وہاں پہ بہت اچھا پیسہ آپ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے کئی جاننے والے ہیں، کئی دوست ہیں جو جاپان میں ہیں کافی عرصے سے، اور اگر آپ ایشیا کی بات کریں تو جاپان اور ساؤتھ کوریا میں سیکنڈ آپشن آپ کو دوں گا، جہاں پر بھی آپ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑے سے اصل ٹاپک کی طرف، ویزا کی ریلیٹڈ۔ تو اگر کچھ عرصہ پہلے کی ہم بات کریں، جیسے یہ پینڈیمک کووڈ کی سے پہلے کی سچویشن کو ہم سامنے لائیں، ویزا پالیسیز جو جاپان کی تھیں، تو آپ کو ویزا تب ہی ملتا تھا جب آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہو۔ اگر آپ میری چینل میں میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں، جو سٹارٹنگ کی ویڈیوز ہیں، اس میں نے بار بار آپ کو انویٹیشن لیٹر کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جاپان کا ویزا لینے کے لیے میں نے بار بار انویٹیشن لیٹر کا کیوں ذکر کیا تھا؟ کیونکہ اس ٹائم انویٹیشن لیٹر کی مینڈیٹری تھی، ضرورت تھی، اس کے بغیر آپ کا ویزا نہیں لگتا تھا۔ اب انویٹیشن لیٹر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایجنسی ہے، کوئی آپ کے دوست احباب ہیں، کوئی فیملی ہے، وہ آپ کو سپانسر کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک لیٹر کے طور پر سپانسر کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، تو اس بیس پہ آپ کو ویزا ملتا ہے۔ لیکن دوستو اب سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ اب جاپان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے انویٹیشن لیٹر کی پالیسی کو ختم کر دیا ہے، اور آپ انویٹیشن لیٹر کے بغیر بھی آسانی سے ویزا لے سکتے ہیں۔ دوستو سب سے مزے کی بات جو ہے نا جاپان کے ویزا کے ریلیٹڈ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میں موازنہ کروں جو دنیا کے ٹاپ ملکس ہیں، جیسے کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، یو ایس اے ہو گیا، یورپ کے شینجن ویزے ہو گئے، ان کا موازنہ اگر میں جاپان کے ویزا کے ساتھ کروں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، شینجن، نیو یارک یا کینیڈا، امریکہ، ان کا ویزا لگوانے چاہتے ہیں، آپ کو ایک لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن پراپر کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ایک
ہر طرح طرح کے ڈاکومنٹس اس میں ریکوائر ہوتے ہیں. آپ کو ٹریول ہسٹری اسٹرانگ چاہیے, بینک بیلنس اسٹرانگ چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کا پروفیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے, ایکسپیرینس اسٹرانگ ہونا چاہیے, کچھ انلیگل ہسٹری نہیں ہونی چاہیے. مطلب بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کے بعد آپ کو جا کر ویزا ملتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں جاپان کی بات کروں تو دوستو جاپان کا ویزا اس کے بالکل برعکس ہے, بالکل برعکس. جاپان واحد ایسا ملک ہے جو اگر ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, ان کا کوٹا سسٹم ہوتا ہے, اگر ان کو ریکوائرمنٹ ہوگی تو میں نے کئی دوست ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے فریش پاسپورٹ پہ ویزے لگے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا میں آپ کو پروف بھی دے سکتا ہوں, ان کے فریش پاسپورٹ پہ بھی ویزے لگے ہیں جاپان کے, ٹھیک ہے. کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے, ان کا ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے, آپ کو ہوٹل ریزرویشن چاہیے, آپ کو فلائٹ ریزرویشن چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی NOC وغیرہ نہیں چاہیے, اور ویزا کی جو اس کی اپلیکیشن فارم کی کوئی فیس بھی نہیں ہے. آپ یہ چیزیں فل کر کے آپ ایمبیسی میں جمع کرائیں اور آپ کا ویزا آسانی سے لگ سکتا ہے. دوستو یہ آزمودہ چیزیں ہیں, اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا, کئی دوست میرے سامنے لگوا چکے ہیں, ٹھیک ہے. جن دنوں میں گیا تھا ان دنوں تھوڑی سی ریکوائرمنٹس چینج تھی, اب ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میں نے کافی ایسے دوست بھی دیکھے ہیں جن کے پاسپورٹ پہ کافی اچھے اچھے ویزے بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کی بھی ریجیکشن میں نے جاپان میں دیکھی ہے. تو ایٹ دی اینڈ اگر ہم کنکلوژن دیکھیں تو جاپان کا جو ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے ویزے کا, پروفیشن ان کو چاہیے یا وزٹ پہ یا اسٹوڈنٹ پہ یا ورک ویزے, جب ان کے کوٹا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاسپورٹ کو نہیں دیکھتے, نہ آپ کی ٹریول ہسٹری کو دیکھتے ہیں, نہ آپ کے بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں. وہ آپ کو فریش پاسپورٹ پر بھی ویزا لگوا سکتے ہیں, لگا کے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ذہن سے بالکل نکال لیں. اگر آپ ایجنٹ جو ہوتے ہیں, اگر آپ لوگ ایجنٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو دوستو یہ ایک پرسنل اور آزمودہ ایکسپیرینس ہے میرا. آپ آج ہی جائیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط یہ کہ کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ پراپر ریزرویشن کریں ہوٹلز کی اور فلائٹس کی, پروفیشن آپ کا تھوڑا سا اچھا ہو, اور ٹریول ہسٹری نہ بھی ہوں اگر ان کو ضرورت ہے. اور جیسے آج کل نیوز آ رہی ہیں, جاپان کو بہت بڑی سطح پہ لوگوں کی ضرورت ہے, ان کے پاس مین پاور کی بہت زیادہ کمی ہے, تو آپ آرام سے اپلائی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اس کا ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے, ان کی آن لائن ویب سائٹ ہوتی ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ساری ریکوائرمنٹس لکھی ہوتی ہے, جیسے فوٹوز ہو گئیں اور کچھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. اس کو فل کر کے آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں, اور اس کا جو ہے نا ودن 1 ویک آپ کو ویزا مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, بہت آسانی سے. تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ کو یہ ویزا پالیسی جو چینجز آئی ہیں ریسنٹلی, اس کے بارے میں آگاہ کر دوں. اور اگر آپ خواہش مند ہیں جانے کے لیے جاپان میں, تو آپ آرام سے جا سکتے ہیں اپلیکیشن کو فل کر کے, ٹھیک ہے. دوستو میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اور جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کے لیے تھوڑی سی بھی ہیلپ فل ہو, تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں, چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں, ٹھیک ہے. کیونکہ میں ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہوں کہ جو گراؤنڈ لیول پہ جو انفارمیشن ہوتی ہے ویزا کے ریلیٹڈ, وہ میں نکلوا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں, جس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں. تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں, بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں. تھینک یو.